دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، کرم فرمائے، خوشیاں دے، کل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب پیارے جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم وفا والے ہیں تو وفا کرتے رہیں، پھر ہم اللہ والے ہو جائیں، پھر دنیا ہمیں یاد کرتی رہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پر کچھ حدیثیں بیان کی، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درود و سلام ہے، درود بھی آپ نے پڑھنا سکھا دیا اور سلام بھی آپ نے پڑھنا سکھا دیا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد بھی اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں، بے شک۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی کہ اللہ نے سارے نبیوں کے جسم کو اپنی امان میں رکھا ہے اور زمین کو خبردار کیا ہے کہ اسے ذرا بھی تکلیف پہنچائے۔ تمام نبی اپنے جسم کے ساتھ قبر میں موجود ہیں اور ہر بات سنتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک معمولی مرحوم اپنی قبر میں آنے والی کی جوتی کی آواز کو سنتا ہے، تو پھر ایک مرحوم کا یہ حال ہے، تو پھر اللہ والوں کا کیا ہوگا؟ پھر غوث و خواجہ کا کیا حال ہوگا؟ پھر اوپر خلفائے راشدین صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ پھر مولا کائنات کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہمارے آقا، دو جہاں کے سردار، نبیوں کے امام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ بے شک، بلا شبہ آپ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے پر لاکھوں سلام۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو یا رسول اللہ، درود کے فضائل پر ایک اور حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، ابو دردہ قیامت کے روز قبر سے لے کر حشر تک، پل صراط تک، یہاں تک کہ سوال و جواب سے لے کر آخری اللہ کے دیدار تک اگر وظیفہ ہم نے بنا لیا صلاۃ و سلام کا،
تو درود ہمیں تمہیں بخشائے گا، سرکار نے فرمایا۔ اور کہا جب پل صراط پر امتی چلیں گے اور کوئی آدھے ادھر گرنے کی کوشش، آدھی ادھر گرنے کی کوشش کریں گے، کچھ تو یوں لٹک جائیں گے، مگر جو پنج گنا نمازی درود و سلام والا ہوگا تو وہ جیسے پل صراط پر چلے گا اور ڈگمگائے گا، گرنے کی کوشش کرے گا، جیسے ابھی گرا، فوراً اتنے میں درود و سلام آئے گا، ہاتھ پکڑے گا اور اس امتی کو پل صراط پار کرا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اور امت سے پیار، اسی بات کو لے کر ہم پھر چلتے ہیں۔ آج مجھے سرکار کی اخلاق مبارکہ پر دو باتیں یاد آئی ہے، اور کتنی مہربانی، کتنی رؤوفی اور رحیمی۔ ایک حضرت عبداللہ نامی آدمی تھا، اس کے عادت یہ مجبوری تھی، عادت تھی کہ وہ شراب کا نشہ کرتا تھا۔ جب حکم آیا قرآن پاک کا کہ شراب پینا حرام ہے، تو سارے صحاباؤں نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا اور مدینے میں اتنی شراب بہنے لگی جیسے پانی کی طرح، مگر یہ مجبور تھے اور عاشق بھی تھے، اور ایسے عاشق تھے کہ شراب سے بڑھ کر حضور کا پیار ان کی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر جھکا کے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں، پر ایک شرط پہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میں 3 ٹائم نماز پڑھوں گا۔ یہ حدیثوں کی مسند حدیثوں کی کتابوں میں ہے یہ ذکر، میں 3 ٹائم نماز پڑھوں گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب عشاء نہیں آ سکوں گا کیونکہ میری عادت ہے۔ آپ دعا فرمائے عادت چلی جائے۔ اور سرکار کو تھوڑا ہنسانے کا، مسکراہٹ سرکار کو آ جائے، ہنسانے کا بھی کام کرتے تھے، سرکار کے غم کو تھوڑا ہلکا کرتے تھے، اور سرکار بھی خوش تھے۔ تو عطا الہی دیکھو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ٹھیک ہے تم 3 ٹائم نماز پڑھنا، 2 ٹائم کا جو ہے اس کا مجھ پر چھوڑ دیجیے، وہ 2 ٹائم میں سنبھال لوں گا، مگر 3 ٹائم پڑھیں تو صحیح، اور یہ عادت بھی چھوڑیں۔ وعدہ بھی کرتے، پھر شراب پی لیتے، پھر شریعت کے مطابق سزا ملتی، پھر شراب پی لیتے، مگر آخر کا حضور کا عشق غلبہ پا گیا اور شراب چھوٹ گئی۔ مگر عام لوگوں کو آپ کی جو عادت تھی، عام لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پکے شرابی ہیں۔ خیر المختصر قصہ یوں ہوا، حضرت امیر المومنین خلیفۃ الدویم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر بنا کر روم بھیجا۔ اب وہاں پر بھی لوگوں کو معلوم تھا، تو اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا کچھ راز و نیاز ہوگا کہ آپ رومیوں کے سامنے لڑائی کرتے کرتے ان کے اندر آ گئے، رومیوں نے آپ کو قید کر لیا۔ پھر رومیوں کے بادشاہ نے آپ کو بلایا، دیکھ کر کہا کہ
سبحان اللہ. یعنی میں کہہ رہا ہوں بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ اتنا جوان